الحمدللہ ابھی تک ہم قرآنی آیات 5 آیات پڑھ چکے ہیں اور ان کی مختصر سی تشریح آج 6ٹھی آیت تلاوت کی جائے گی۔ سب سے پہلی وقولوا للناس حسنا، دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو۔ تیسری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ صدقات یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ صدقات کو کسی کو ستا کر اور احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ چوتھی آیت پڑھی تھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور چھٹی آیت 5ویں آیت تھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ آج کا جو سبق ہے یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یہ بھی سود سے متعلق ہے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ سود اتنا بڑا عذاب اور گناہ ہے جس کو قرآن کریم نے اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ نے ایسے آدمی سے اعلان جنگ کیا ہے جو آدمی سودی معاملات کو نہیں چھوڑتا اور اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ سود کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اٹھانے والا، یعنی ہر قسم کا تعاون کرنے والا جو سود کے متعلق ہے وہ سب گناہ گار ہے، سب وہ مجرم ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس سے باز نہیں آتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور جائز طریقے سے اس کے حصول کی کوشش کرنا اور دوسروں پر بوجھ نہ بننا اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک میں اس شخص کی تعریف فرمائی ہے جو رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرے، البتہ اس میں اللہ کی مقرر کردہ حدود اور احکام کی خلاف ورزی جائز نہیں، لہذا مال کمانے کا ہر وہ طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قطعاً حرام ہوگا، جیسے سود خوری، یہ عظیم گناہ اور اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سودی معاملے میں گواہ بننے والے اور سود کی دستاویز لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے پھر اس کے رحمت سے دور ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے جانوروں کو، اپنے اموال کے اوپر لعنت مت بھیجو۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی چیز پہ غصہ آ گیا تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یار لعنت ہے اس بات کے اوپر یا لعنت ہے فلاں کے اوپر، تو یہ بہت سخت جملہ ہے، اس سے بہت اعتراض کرنا چاہیے کہ بعض مرتبہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے تھے، اب ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر لعنت ہے کہ تم نے یہ کام کیا، اور قبولیت کا وقت تھا وہ قبول ہو گیا، اللہ نے اس اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا اور اللہ نے اس کو جو ہے وہ بے راہ روی میں مبتلا کر دیا، یعنی اس کو جو ہے بالکل وہ تباہ ہو گیا۔ اب کیا اپنی بددعائی سے اپنی اولاد کو تباہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جب کوئی شخص لفظ لعنت استعمال کرتا ہے، اگر وہ مصداق وہ چیز لعنت کی نہیں ہے، یعنی مثلا کسی نے مثال کے طور پہ گاڑی پنچر ہو گئی، اب گاڑی پنچر ہوئی، اب بڑا غصہ آیا اور وہ آدمی غصے میں کہتا ہے نا لعنت ہے یار اس گاڑی کے اوپر، اس نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اب یہ جو لفظ اس نے گاڑی کے لیے استعمال کیا، اب اگر یہ گاڑی اس بات کے مصداق نہیں ہے کہ اس پر لعنت ہو، تو روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ یہ لفظ لعنت پوری کائنات میں گھومتا ہے، اور جب اس مصداق پر نہیں اترتا تو اسی کے اوپر آ کر پڑتا ہے، یعنی یہ لعنت اس صاحب قول کے اوپر آ کے پڑتی ہے، یہ آدمی خود اس لعنت سے متاثر ہوتا ہے جس نے لعنت دی تھی۔ لہٰذا ایسے الفاظ سے بہت بچنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو محتاط رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کس کا ساتھ دیا جائے اور کس کا نہیں، اس آیت میں اس کے اصول بتلائے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے صرف قوم اور خاندان کی نسبت کو تعاون اور مدد کا معیار قرار دیا تھا۔ ہر شخص صرف اسی موقف کی تائید کو ضروری سمجھتا تھا جو اس کی قوم اور اس کی جماعت کا ہوتا، خواہ وہ ظلم پر مبنی ہوتا یا عدل پر۔ اسلام نے اس کے برعکس اس انداز میں تعلیم دی کہ حمایت اور معاونت کرنے اور نہ کرنے کا معیار حق و باطل کو قرار دیا، اور حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون صرف ان کاموں میں کرو جو نیکی اور تقوی کے ہوں۔ گناہ اور ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی حمایت ہرگز نہ کرو۔ میرے دوستو، ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں کہ 1400 سال پہلے یہ آیات قرآن کریم کی نازل ہوئیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو آج ہمارے اس زمانے پر بھی کتنی صادق بیٹھتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، قرآن کریم ہر دور کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا حال یہ ہے، جس پارٹی کے اندر ہیں اس کے موقف کی حمایت کریں، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جس خاندان میں جس معاشرے میں بس یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کی حمایت کرنا، قومیت پر، عصبیت پر، لسانیت پر، پارٹی پر، کہ ہم نے اپنا منشور یہ بنایا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ وہ ایک پارٹی کی شدید مخالفت کر رہا ہے، دوسرے دن بریف کیس پہنچ گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں اس پارٹی میں آ گیا، ساری خرابیاں ختم ہو گئیں، اب وہی وہاں کھڑا ہوا اسی کی حمایت کے اندر لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ اور فرشتے تو ہیں ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں، وہ جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ تمہاری یہ حالت مشرکین مکہ سے، آج وہی حالات اور عادات ہمارے اوپر ثابت آتی ہیں کہ ہمارا وہی حال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حق اور باطل کو پہچاننے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث ہے، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا وہ شخص جنت میں، یعنی ابتدائی طور پہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر و فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن معاشرت اور آپس میں رہن سہن کا ایک اصول بتا دیا کہ دیکھو، پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنا حال ذرا دیکھ لیں، ہمارا حال کیا ہے۔ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگرچہ اپنی سزا بھگت کر باقی ایمان والا ہے تو ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر، یعنی اگر یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی بڑا تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کے بھی لمبی لمبی نوافل پڑھتا ہے، ہر وقت تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے تنگ رہتے ہیں۔ ذرا سی بات پر لڑنا جھگڑنا، برا بھلا کہنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کیا ہے، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ جی صرف یہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، نہیں، وہ اعمال اس کی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ یہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے جو حقوق العباد میں سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو روک سکتے ہیں کہ جنت میں جانے سے اس کو روک دیا جائے گا کہ پہلے حساب دے، بعد میں تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ عبادات یہ میرا انفرادی عمل ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو معاف فرما دے، لیکن جس چیز کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد سے جس کے تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک اس کا بدلہ نہ دے دیا جائے۔ لہٰذا اس بات پر صرف فخر کرنا کہ میری عبادات بڑی ہیں اور پھر بد اخلاقی سے پیش آنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اسلام نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی خوب ترغیب دی ہے۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوسی میراث میں بھی حصے دار بن جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی یہ چاہت ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا ایسا شخص مومن نہیں ہے، یعنی ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ یہ بھی اس بات کی تاکید ہے کہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، یہ نہ ہو کہ تم خوب عیاشی کر رہو اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ اور آج کی دعا ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، یعنی جب آدمی واش روم جاتا ہے تو پہلے یہ دعا پڑھے، اس کے بعد الٹا پاؤں اندر رکھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے۔ اور پہلے دعا پڑھے پھر الٹا پاؤں اندر رکھ کے داخل ہو، جب باہر نکلے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالے، باہر آ کر یہ دعا پڑھے۔ دوسری دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ دعا ہے کہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو سیدھا پاؤں باہر نکالیں، باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پہلی دعا داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسری دعا باہر نکلنے کی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ میں روزانہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس سبق میں سے میرا مقصود یہ ہے کہ یہ دعائیں سب ساتھیوں کو یاد ہو جائیں تاکہ سنت کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بیت الخلاء جانا یہ سب سنت کے مطابق ہو جائے۔ دیکھیں یہی سارے کام جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی ظاہر بات ہے ہکتے مکتے ہیں سارے، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن مسلمان کے اندر کیا فرق ہے؟ ایک انسان اور جانور، اور خاص طور سے مسلمان میں کیا فرق ہے کہ مسلمان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، لہٰذا اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا بیت الخلاء جانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب سنت کے مطابق کرے گا۔ اور اگر سنت کے مطابق نہیں کرے گا تو جیسے ایک حیوان نے، ایک جانور نے اپنے معاملات پورے کر لیے، اس نے بھی اپنا معاملہ پورا کر لیا، لیکن سنت کے مطابق کرے گا تو اس کا ہر عمل اس کا عبادت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔